دورہ تفسیر القرآن کی آج 5ویں کلاس ہے، اور یہ ہم چونکہ چیدہ خلاصتاً باتیں عرض کر رہے ہیں۔ کچھ مضامین ایسے ہوں گے جن کی باقاعدہ کلاسز آئیں گی، وہ آخری دنوں میں انشاءاللہ ایک عنوان پر پوری کلاس ہوگی، جس طرح علم غیب ہے، حاضر ناظر ہے، دیگر دلائل جو ہوں گے۔ تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 171، اس کا ترجمہ میں بعد میں سناتا ہوں۔ پہلے ایک سوال، ایک اعتراض سمجھ لیجئے۔ اعتراض یہ ہے کہ تم کہتے ہو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمانا یہ تو کہنا درست نہیں ہے۔ یا نور من نور اللہ کہتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا ٹکڑا علیحدہ کیا ہے، حالانکہ اللہ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ تو یہ شرک ہے جو تم کرتے ہو کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا ٹکڑا جدا کیا۔ تو اس کا جواب پہلے یہ سن لیجئے کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا ٹکڑا علیحدہ کر کے تو بنایا، بلکہ وہ بلا تمثیل بلا تشبیہ، جس طرح ایک شمع، دیکھیں ایک چاندی کی ڈلی سے چاندی کی انگوٹھی بنائی جاتی ہے، یہ ٹکڑا کیا جاتا ہے، یعنی چاندی کی ڈلی کے 2 حصے کیے جاتے ہیں، پھر ایک کو پگھلا کر اس کی انگوٹھی بنائی جاتی ہے۔ لیکن ایک شمع ہوتی ہے، شمع جل رہی ہے، تو اس ایک شمع سے دوسری شمع جلانا، تو یہ بھی ایک طرح سے پہلی سے دوسری شمع جلی ہے، لیکن یہ ٹکڑا نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا نور اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا تو ٹکڑا نہیں ہوا۔ جیسے شمع سے دوسری شمع جل گئی، ٹکڑا بھی نہیں ہے، لیکن وہ جلی اسی سے ہے، فیضان اسی پہلے والی کا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور اللہ تعالیٰ کے نور کا فیضان ہے، نہ کہ ٹکڑا۔ اگر کوئی کہے کہ نور من نور اللہ، من کا مطلب تو یہی ہوتا ہے، تو جس نے یہ کہا کہ من کا یہی مطلب ہوتا ہے، اس کی عقل پہ صرف ماتم ہی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ من کی مختلف قسمیں ہیں۔ من بعض اوقات بادیت کے لیے آتا ہے، من تبعیدیہ ہوتا ہے، مطلب ٹکڑے پر دلالت کرتا ہے۔ تو خاتم من فضۃ، اگر یوں کہہ دیا جائے تو مطلب چاندی کے ٹکڑا، چاندی کے ٹکڑے کی انگوٹھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ، یہاں من تبعیدیہ نہیں ہے بلکہ من بیانیہ ہے۔ ہاں اس پہ دلائل ہیں کہ اب کوئی بولے کہ جی من تبعیدیہ ہی ہوتا ہے، تو سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، اللہ تعالیٰ نے القاء کیا حضرت مریم کی طرف کلمہ اور روح اپنی طرف سے۔ اب من کا ترجمہ اگر بادیت ہی کرنا ہے، ٹکڑا ہی کرنا ہے، تو پھر ہو ضمیر کا مرجع رب تعالیٰ کی ذات، یعنی اللہ تعالیٰ کا ٹکڑا، روح کا ٹکڑا ہو کر حضرت مریم کی طرف آیا، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ بھی قرآن پاک میں ہے۔ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، یہ بھی قرآن پاک میں ہے۔ تو من اگر تبعیدیہ مانا جائے، من کا معنی ہر جگہ یہی ٹکڑا ہی مانا جائے، تو پھر آدم علیہ السلام میں جو روح پھونکی گئی وہ اللہ تعالیٰ کے نور کا ٹکڑا تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی طرف القاء کیا، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کا ٹکڑا تھا؟ معاذ اللہ،
کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ لہٰذا وہ 2-4 کتابیں پڑھ لی جائیں نحو کی بھی، تاکہ پتہ چلے کہ من تبعیدیہ یہ ہر وقت نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات من بیانیہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی یہ پہلے کا فیضان ہے، پہلی چیز کا فیضان ہوتا ہے دوسرا۔ اچھا، دوسرا اس کے بعد سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2، اس کے اندر یہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ ہمارے بعض احباب نے یہ ذہن بنا رکھا ہے کہ نبی ولی مدد نہیں کر سکتے، نبی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، ولی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، پھر اپنی طرف سے ایک اختراع، اپنی طرف سے ایک اصول جو بدعت اصول ہے، مطلب یہ اصل ایسا نکالا جاتا ہے کہ جو بدعت ہے، پہلے اس سے کسی نے یہ اصل بیان نہیں کیا، اصول بیان نہیں کیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زندہ سے مدد مانگ سکتے ہو، مردہ سے نہیں مانگ سکتے، زندہ مدد کر سکتا ہے، مردہ نہیں کر سکتا۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ جہاں مدد کی جا سکتی ہے وہاں زندہ بھی کر سکتا ہے، مردہ بھی کر سکتا ہے، اور جہاں نہیں کر سکتے، جس سے بت، ٹھیک ہے، یا کافر، تو وہ زندہ بھی ہوں مردہ بھی ہوں، ان سے نہیں مانگنی چاہیے اور نہ وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تعاون کرو، اون کرو، مدد کرو ایک دوسرے کی نیکی پر اور بھلائی پر، اور گناہ پر، زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اگر کسی کا محض یہ خیال ہے کہ مددگار ہونا شرک ہے تو لگا دیجئے فتویٰ۔ پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے روز میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے مکمل کر دی تم پر اپنی نعمت، وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام کو دین کے طور پر تمہارے لیے بھیج کر راضی ہوں۔ اب یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے یہ کہا یہودیوں میں سے، اگر یہ آیت ہم پر اترتی، یعنی ہمارا دین اللہ مکمل کر دیتا، تو ہم اس دین کو سیلیبریٹ کرتے، ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ عیدوں تو صرف 2 ہی ہیں، ہماری تو تیسری عید ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ہاں یہ آیت اترتی تو تم اسے عید کا دن بنا لیتے، لیکن ہمارے ہاں جب یہ آیت اتری تو اس دن آلریڈی 2 عیدیں تھیں، ایک تو جمعہ کا دن تھا اور دوسرا یوم عرفہ، ٹھیک ہے، یہ حج کا موقع تھا، تو ہمارے یوم عرفہ بھی عید اور جمعہ کا دن بھی عید، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا۔ اب یوم عرفہ میں کوئی نماز یوم عرفہ کے حوالے سے یا عید کی نماز ادا نہیں کی جاتی۔ یہ جو کنسیپٹ ہے کہ عید کی تو نماز ہوتی ہے، تو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی نماز ہی نہیں ہوتی، اسے کہو کہ یوم عرفہ میں میدان عرفات میں جب حاجی ٹھہرتے ہیں تو خطبہ حج ہوتا ہے، تو وہاں بھی کوئی عید کی نماز نہیں پڑھی جاتی، لیکن اس دن کو عید کا نام دیا گیا سیلیبریٹ کرنے کی غرض سے، خوشی منانے کی غرض سے۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو دیکھیں نا، قرآن کی آیت جس دن اترے، جس دن قرآن کی آیت اترے اور دین مکمل ہو جائے، اس دن کو عید کا دن بنایا جائے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی کی تائید کر دیں کہ ہمارے ہاں پہلے ہی 2 عیدیں تھیں۔ تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، جس دن انبیاء کی جو صف تھی وہ مکمل ہو گئی، دین مکمل ہوا تو عید کا دن، اور جس دن انبیاء کی صف مکمل ہوئی، خاتم النبیین کی جلوہ گری ہوئی، اس دن کو عید کا دن کہنے میں کیا حرج ہے؟ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ عید کا لغوی معنی ہوتا ہے خوشی منانا، عید کا یہ معنی نہیں ہوتا جس کی نماز پڑھی جائے، یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات عرض کر رہا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی گاؤں یا دور دراز جو قبیلے بیٹھے تھے وہاں عید کی نماز نہیں ہوتی تھی، عید کی نماز ایک ہی ہوتی تھی۔ آج کل ادھر ادھر ہر جگہ عید کی نماز ہو رہی ہے، اس لیے مولویوں کو فکر پڑ گیا ہے کہ عید کی تو نماز بھی ہوتی ہے، جبکہ کئی جگہ ایسی ہیں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی لیکن عید ان کی بھی ہوتی ہے۔ بس تھوڑا سا مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ جس طرح جمعہ ایک ہی جگہ مدینہ منورہ میں ہوتا تھا، آج ایک ایک شہر میں 50 جمعے ہو رہے ہیں، کسی کو یہ بدعت نظر نہیں آتی،
اور وہاں یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو تم بھی کرتے ہو، مطلب ہم بدعت کریں اور تمہارے ذوق کے مطابق ہو تو تم کہو کہ تم بھی کر لو، ہم بھی کر لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی بدعت ایسی ہو جس کا دین کو بہت فائدہ ہو اور بدعت حسنہ ہو اور آپ کی طبیعت کے مطابق نہ ہو، پھر آپ وہاں شور میں چاہ دو کہ نہیں یہ بدعت نہیں ہونی چاہیے، یہ بدعت نہیں ہونی چاہیے، تو یہ تو بہت غلط بات ہے۔ تو جس دن آیت اترے وہ دن عید کا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ کیا عقیدہ ہے؟ نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشر نہ مانے کافر ہے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشر نہ مانے کافر ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نور مانتے ہیں، تو نور اور بشر، سب سے پہلا اعتراض تو یہ ہو سکتا ہے کہ نور اور بشر اکٹھے ہو سکتے ہیں، یعنی ایک ہی شخصیت نور بھی ہو اور بشر بھی ہو، تو بالکل ہو سکتے ہیں۔ سورہ مریم کے اندر ہے، قرآن کہتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جبریل نور ہیں لیکن مریم کے پاس بشر بن کے آئے۔ اسی طرح جبریل امین علیہ السلام نور ہے لیکن کئی مرتبہ بشری لبادے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ تو اعتراض ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر نور ہیں تو پھر بشر کیسے، بشر ہیں تو پھر نور کیسے؟ یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ اس پہ اعتراض اور جواب باقاعدہ مکمل ایک کلاس ہوگی۔ آج میں صرف ایک دلیل کے طور پر چھٹے پارے سے عرض کر رہا ہوں۔ یہ اپنے خلاصہ یوں لکھنا ہے کہ چھٹے پارے کے عقائد، پانچویں پارے کے عقائد، ساتویں پارے کے عقائد، اس طرح کر کے، تو یہ خلاصتاً سیدھا باتیں عرض کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 15 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آیا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ اس نور سے مراد بعض ہمارے احباب کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ نور سے مراد قرآن پاک ہے۔ ان سے پوچھو کتاب سے مراد، بولتے ہیں کتاب سے مراد بھی قرآن پاک ہے، کیونکہ یہ عطف تفسیری ہے، یہ واو جو ہے یہ صرف تفسیر بیان کرنے کے لیے آئی ہے۔ تو اگر یہ بات ان کی تسلیم کر لی جائے تو یہ بات امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوچ کے بالکل خلاف ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں یہ قول ضعیف ہے جو یہ کہے کہ نور سے مراد بھی کتاب اور کتاب مبین سے مراد بھی کتاب یعنی قرآن پاک۔ ہاں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نور سے مراد نور رسول یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نور سے مراد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہو، اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو جی بالکل دلیل ہمارے پاس موجود ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15۔ اب ہم یہاں نرم مزاجی رکھیں گے، کوئی کہے گا نہیں جی اس سے مراد نور ہدایت ہیں، تو بھائی ٹھیک ہے، نور تو مانو چاہے ہدایت کی مانو، نور مان لو، ہمیں اتنا ہی کافی ہے۔ پھر جو اعتراضات ہیں وہ انشاءاللہ آگے آ جائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 32، بہت ہی زبردست بات ایک عرض کرنے لگا ہوں۔ 32 نمبر آیت ہے سورۃ المائدہ کی۔ اچھا، زندہ کون کرتا ہے؟ مردوں کو زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اب ہمیں یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ مشکل کشا کون ہے؟ جی اللہ۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو فلاں کام کون کرتا ہے؟ اللہ۔ علم غیب کون جانتا ہے؟ اللہ۔ فلاں فلاں ساری باتیں کر دیتے ہیں۔ تو جی دیکھیں، اب یہی کام اللہ کرتا ہے اور یہی کام تم غیر کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ فلاں ولی کرتا ہے، تو شرک ہی ہوا نا۔ تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، زندہ کون کرتا ہے؟ بولیے کون کرتا ہے؟ زندہ کون کرتا ہے؟ اب جو آپ کو کہتا ہے کہ مشکل کشا اللہ ہے، مددگار تو اللہ ہے، لہذا کسی اور کو مددگار ماننا شرک ہے، اسے کہو زندہ کون کرتا ہے؟ بولے اللہ۔ انہوں نے کہا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے کسی کو زندہ کیا، جس نے کسی کو زندہ کیا، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو فرمایا قتل الناس جمیعا، گویا اس نے ساری کائنات کو قتل کیا، اور جس نے کسی کو زندہ کیا، جس نے کسی کو
یہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے کہ جس نے بھی کسی کو زندہ کیا، احیا زندہ کیا کسی کو، فکأنما تو گویا احیا الناس جميعا اس نے ساری کائنات کو زندہ کیا۔ جس نے کسی ایک کو زندہ کیا، کسی ایک کو زندگی دی تو اس نے ساری کائنات کو زندگی دی۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے اس کا مطلب پانی پلانا ہے، کچھ بھی، ان کو چھوڑو ساری باتیں، صرف یہ بتاؤ قرآن پاک میں یہ لفظ آیا نا احیا کا کہ جس نے کسی کو زندہ کیا، جس نے کسی کو، اب اللہ بھی زندہ کرتا ہے اور ادھر اللہ فرما رہا ہے میرے بندے بھی زندہ کرتے ہیں، تو شرک، جب یہاں شرک نہیں ہے تو پھر اللہ کے علاوہ اللہ کی عطا سے کسی کو مشکل کشا کہنا، داتا کہنا، حاجت روا کہنا، وہ بھی شرک نہیں ہے۔ آیت نمبر 25 سورۃ المائدہ کی، پھر یہ بھی بڑا زبردست اختلاف ہے کہ جی وسیلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وسیلے کے بغیر بھی سن لیتا ہے۔ بھائی کس نے انکار کیا اللہ وسیلے کے بغیر نہیں سنتا؟ اللہ کے وسیلے کے بغیر بھی سن سکتا ہے۔ اللہ ہر وقت سنتا ہے، اللہ ہر پل سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، وہ بغیر وسیلے کے بھی سنتا ہے اور سن لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی طرف وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا۔ جب اللہ نے حکم دیا تو پھر میں یا آپ کیوں جان چھڑا رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وابتغوا اور تلاش کرو، الیہ اللہ کی طرف، الوسیلہ کیا تلاش کرو؟ وسیلہ تلاش کرو، اللہ کی طرف کیا تلاش کرو؟ اب وہ کہیں گے نہیں اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب نماز ہے، اس کا مطلب وہ ہے، اس کا مطلب وہ ہے، ان کو ساری باتیں چھوڑو، صرف یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرنا ضروری ہے۔ اگر کہیں نہیں تو قرآن نے حکم دیا ہے۔ اب اگر بولیں کہ جی ضروری ہے تو ان کو بھی اب بات ختم ہو گئی۔ جب اعمال کا وسیلہ دینا بالکل جائز ہے، اور اعمال صالحہ کیسے بنتے ہیں؟ اعمال صالحہ بنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے سے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے۔ تو لہٰذا جب ان کے چاہنے سے اعمال صالحہ بنتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وسیلہ پیش کریں۔